बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 जुलाई 2020 जुमेरात का दिन है और हम अपने जमात के काम में सफ़र नंबर 23 पे मौजूद मशक़ की सरगर्मियाँ हल करेंगे। हमारी पहली सरगर्मी का जो सवाल नंबर 3 है वो तो आपको पता है कौन सा सवाल होता है। ये ऐसा सवाल है जिसमें हमने ये बताना होता है कि इन अल्फाज को आप अपने कितना इनके बारे में जानते हैं, या ये जो दिए गए अल्फाज हैं इनका कुरान करीम की रूह से क्या मतलब बनता है। तो ये वाले अल्फाज तकरीबन इनमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन कुछ एक दो अल्फाज ऐसे हैं जो तकरीबन आपके लिए नए हैं। जैसे पहला लफ्ज़ हमारा है अल-जहालियत। तो इसमें से अगर आप अल हटा देते हैं तो आपके पास उर्दू लफ्ज़ जहालियत बनता है, और जहालियत को उर्दू में जहालत भी कहते हैं। जहालत जो लफ्ज़ है बेटा वो जोहल से निकला है। जैसे अबू जोहल का नाम नहीं था, अबू जोहल जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो मैंने आपको बताया था कि अबू जोहल का मतलब ये था जहालत का बाप, यानी वो शख्स जानते बूझते जाहिल था। तो बेटा जाहिल जो लफ्ज़ है उसका हम उर्दू में आम तौर पर ये मतलब लेते हैं कि वो शख्स जो कम पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, यानी ना ख्वानदा हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये जाहिल है। हालांकि ऐसा नहीं है। जाहिल लफ्ज़ का जो असल मतलब है वो है ला इल्म या बेखबर। तो जहालियत से क्या मुराद हुआ, ला इल्म या बेखबर होना। ठीक है। और अब किस चीज़ से ला इल्म या बेखबर होना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो लफ्ज़ जहालियत है वो अरबों के इस्लाम से पहले के ज़माने को जहालियत से तशबीह दी है। यानी वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इस्लाम से पहले का ज़माना था उसको जहालियत कहा है, ज़माना जहालियत कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि उस दौर के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, या वो किसी चीज़ में कोई इल्म नहीं रखते थे। दुनियावी इल्म उनको बहुत था, लेकिन वो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की सिफ़ात के इनकारी थे। यानी वो एक तो बुतों की पूजा करते थे, जैसे कि आपको ये बात पता है, और इसके अलावा अल्लाह ताला की सिफ़ात में भी शिरकत करते थे, शरीक ठहराते थे बुतों को। और इसके अलावा उनके जो अमाल थे वो अल्लाह ताला के शरई कवानीन के ख़िलाफ़ थे। यानी ऐसे कवानीन जो कि अल्लाह ताला जो दुनिया में फ़साद और शर की वजह बनते थे, उनका अखलाक व किरदार इस तरह का था कि वो उनका रवैया ऐसा था कि वो अल्लाह ताला की शरई कवानीन के ख़िलाफ़ था। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके कवानीन को, उनके उस रवैये को जाहलियत कहा, और उनके दौर को ज़माना जाहलियत से जो है वो तशबीह दी। तो इसमें अब ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि ऐसा अमल जो अल्लाह ताला के शरई कवानीन के ख़िलाफ़ इख्तियार किया जाए, और जिसमें अल्लाह ताला के वजूद और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार किया जाए, तो वो शख्स जाहिल कहलाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही जो है वो कितनी उसने डिग्रियां ले रखी हों, लेकिन वो अल्लाह ताला की नज़र में जाहिल होगा। तो जाहिलियत का बेटा मतलब समझ आ गया आपको। क्या होगा कि ऐसा तर्ज़ अमल जिसमें अल्लाह ताला के उतारे हुए कवानीन के ख़िलाफ़ अमल इख्तियार किया जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये जाहिलियत है, या ये बंदा जाहिल है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात और उसके अल्लाह ताला के कवानीन का इनकार करता है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारा शरीयत। शरीयत लफ्ज़ निकला है शरा से। शरा का मतलब होता है सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता जो वाज़िया हो, जो नज़र आ रहा हो,
تو لیکن دینی معنوں میں، اسلام کے معنوں میں، اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اتارا یا تجویز کیا، اور جس پر اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے لوگوں کو بتایا، تو وہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دین کے مطابق اس کے دور میں شریعت عطا کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری اور حتمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور شریعت سے مراد وہ احکامات ہیں جو ہم عملی طور پہ کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا پھر ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق، رویہ، یا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بندوں کے ایک دوسرے پر رکھے ہیں تو ان کو کیسے ادا کیا جائے، یہ سب شریعت میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا لفظ ہے الامام۔ الف لام ال ہٹائیں، اردو لفظ امام بنتا ہے۔ امام کے جو معنی ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے، آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ سردار یا لیڈر، یا پھر ایسا شخص جو راستہ دکھاتا ہے، راہبر، رہنما، یا جس کی پیروی کی جائے تو اس کو امام کہا جائے گا۔ اور یا مسجد میں مولوی صاحب کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، یا نماز ادا کرنے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمارا لفظ ہے النعمت۔ الف لام ال ہٹائیں، لفظ بنتا ہے نعمت۔ نعمت کے معنی انعام کے ہیں یا اچھی چیز کے ہیں، یا خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات نازل کیے ان کو نعمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار انسانوں کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اور اس کا شکر گزار ہو۔ اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے الصیام۔ الصیام جو الف لام ال ہٹائیں، اردو لفظ صیام بنتا ہے، صوم کی جمع ہے یا صام کی جمع ہے، جس کا معنی ہے روزہ۔ اور روزہ جو ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارا تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ رمضان سے مخصوص نہیں ہے۔ روزے آپ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ کے کیا معنی ہے آپ نے 2 کلاس میں پڑھے تھے، روزہ کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا۔ اور ہم کس چیز سے رکتے ہیں روزہ میں؟ صبح سحری سے لے کے شام تک بری باتوں سے، ایک تو کھانے پینے سے رکتے ہیں، مسٹ ہوتا ہے یہ، اس کے علاوہ بری باتوں سے، جھوٹ چوری وغیرہ سے بھی رکنا ضروری ہوتا ہے روزہ میں۔ اس کے بعد ہمارا سرگرمی ہے، سرگرمی میں دوسری سرگرمی میں سوال نمبر 4 ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اب کرنا آ چکا ہوگا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، نامکمل الفاظ ہوتے ہیں انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے دیے گئے لفظ کو صفحہ نمبر 22 پہ ڈھونڈنا ہے، اور اس کا آخری حرف جو مس ہوگا وہ وہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ جیسے ہمارا پہلا لفظ ہے البیت، اور یہ صفحہ نمبر 22 پہ دوسرے کالم میں سب سے پہلا لفظ ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ البیت میں ہمارے پاس یا کے بعد تا مس ہے، تو آپ نے یہاں پہ صفحہ نمبر 23 پہ مس لفظ کی جگہ یہ والا تا لکھ دینا ہے، تو آپ کے پاس لفظ مکمل ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ آپ نے سارے لفظ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں آپ نے الفاظ پر حرکات لگانی ہے، یعنی زیر زبر پیش لگانی ہے، اور یہ بھی اب آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، صفحہ نمبر 22 پہ وہ لفظ ڈھونڈ کے اس میں سے دیے گئے لفظ پر دی گئی حرکات کو دیکھ کر اس طرح اس کو لگانا ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ نے درج الحروف سے ایک لفظ بنائیں، یہ لفظ یہ بھی اس میں دیے گئے توڑ کو آپ نے جوڑ کے ایک لفظ بنانا ہے، سمپل جیسے طا، لام، الف، قاف کو آپ جوڑ کے لکھیں گے تو آپ کے پاس لفظ طلاق بنے گا۔ تو یہ لفظ جس طرح سے جو لفظ حرف دیا گیا ہے آپ نے اسی طرح جوڑ کے اس لفظ کو بنا دینا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے یہ دیکھیں نعمت، نون عین میم گول تا لکھا گیا ہے، تو آپ نے لکھتے وقت
آخر میں گول تا ہی لکھتا ہے، لیٹی ہوئی تا نہیں لکھ دینی، نعمت میں گول تا اسی طرح لکھا جائے گا، پھر رحمت میں بھی گول تا آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ بیٹا یہی آپ کا صفحہ نمبر 23 پہ دیا گیا آج کا کام ہے۔ آپ نے جو سوال نمبر 4، 5 اور 6 حل کرنے ہیں، اور سوال نمبر 3 میں جو میں نے آپ کو الفاظ کے بارے میں جو مطلب بتائے ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔